حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کا دوست ہے، ان کو ایک بات لے کر یہ کنفیوژن تھا کہ آخر مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جاتے ہیں، یہ ان کے اندر یہ ڈاؤٹ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس راز کو پرندوں کی مثال کے ذریعہ سے ان کو سمجھایا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تم 4 پرندوں کو لو اور پھر انہیں تو اپنے سے مانوس کر لو اور پھر انہیں ذبح کر کے ہر ایک حصہ کو ہر ایک پہاڑی میں رکھ دو اور پھر تم انہیں پکارو اور بلاؤ، تم دیکھنا کہ وہ چاروں کے چاروں پرندے تمہارے پاس دوڑ کر آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ کنفیوژن تھا کہ آخر مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ڈاؤٹ کو قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچ کر اس ڈاؤٹ کو دور کر دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، اسی طرح ان کا باپ یعنی کہ آزر مذہبی پیشوا تھے۔ مذہبی پیشوا وہ خود بتوں کو بنا کر بیچا کرتے تھے، وہ بتوں کے کاروبار کیا کرتے تھے، مورتیوں کو بنا کر بازاروں میں بیچا کرتے تھے، جبکہ ان کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت ان کے مخالفت کرتے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی مخالفت کی وجہ سے، بتوں کی ناپسند کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو گھر سے نکالنے اور قتل کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس گاؤں میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اس کے گاؤں میں ایک فنکشن ہو رہا تھا، تو اس گاؤں کے تمام لوگ اس فنکشن میں جانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کیا اور کہنے لگے کہ میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گاؤں میں گھر میں ٹھہر گئے اور تمام کے تمام لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بت عبادت گاہ میں گھس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ان کے سردار کے۔ جب لوگ واپس فنکشن سے آئے تو لوگوں نے اپنے آقاؤں کو، اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ لوگ کہنے لگے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا۔ تمام لوگوں نے گھبرا گئے کہ آخر ان کے ساتھ ان کا توڑ پھوڑ کس نے کیا۔ سب لوگ تو فنکشن میں گئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ہمارے اس فنکشن میں نہیں گیا تھا اور وہ اس بتوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو کہا پھر اس کو ہمارے سامنے بلا کر لاؤ تاکہ سارے لوگ گواہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے، تم ان سے خود پوچھ لو، اگر وہ بولتے ہو تو خود تم ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے ایسا کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر صرف ان کے سردار کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی ان کے گردن میں لٹکا دیا، تاکہ مقصد یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ اس اپنے سردار کی طرف رجوع کریں۔ تو لوگوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نے ایسا کیا؟ وہ کہنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، خود تم ان کے سردار سے پوچھ لو، ان کے گردن میں کلہاڑی لٹکا ہوا ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو لوگ، مقصد یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بڑے سردار کی طرف رجوع کریں اور وہ سمجھے کہ خود وہ بت اپنی مدد نہیں کر سکتا تو پھر ہماری مدد کیسے کر پائے گا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی منطقی جواب دینے کے باوجود بھی لوگ نہ سمجھے، اس کے بعد نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ نمرود کہنے لگا کہ تم نے ہمارے آقاؤں کے ساتھ ایسا کیا، اس کو آگ میں جلا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو اور اپنی معبودوں کی حفاظت کرو۔
तो लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग उसको आग में डालने के लिए तैयार हो गए। चुनांचे कुरान में इसका नक्शा खींचा गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को कहा कि ए आग सलामती वाला हो जा, सलामती वाला हो जा और ठंडी हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आग को ये हुक्म दिया तो वो आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बच गए। लोगों को ये ख्याल हो रहा था, ये गुमान हो रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा तो वो आग ठंडी हो गई। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इतने बेहतरीन जवाब दिए लोगों को समझाने के लिए कि जो बुत खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या हिफाजत करेंगे, लेकिन लोग उसको उस चीज़ को समझने के बजाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोष ठहराने लगे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन नहीं किया। आखिरकार उस कौम के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भरोसा नहीं किया, उनके बातों पर यकीन नहीं किया। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गांव को छोड़कर दूसरे शहर चल दिए।